الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن کریم اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہو۔ گرامی قدر سامعین، محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے، ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہم سب کو آج کے مقدس بابرکت اور تاریخی دن کی مناسبت سے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے پاکیزہ اور عظیم الشان گھر کے اندر اکٹھا فرمایا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے سورہ صف کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھ جیسے ناتواں اور کمزور انسان کو آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی جو نوازشیں اور عنایات ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آج میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عیش پرستی اور من چاہی زندگی گزارنے کا انجام کتنا بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ نے بے شمار احسانات کیے تھے، سارے عالم پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن بنی اسرائیل اپنی عیش پرستی میں اس قدر مگن ہوئے کہ اللہ کے تمام احسانات کو بھلا بیٹھے اور وہ عیش پرستی کے انجام سے بالکل بے خبر ہو چکے تھے۔ وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، غفلت، کاہلی اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، خدا را اپنے حال پر رحم کرو، ورنہ نتیجہ بہت برا اور بھیانک ہوگا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہٹ دھرمی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنی پرانی طرز زندگی کے مطابق اللہ کے احسانات کو فراموش کرتے رہے، جہالت اور لا علمی کا ثبوت وقت کے پیغمبر کو دیتے رہے۔ چنانچہ جب ان کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بخت نصر نامی ایک بادشاہ کو، جو اپنے ظلم اور سفاکیت میں بہت مشہور تھا، بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر یہ عراق کا رہنے والا تھا اور سورج کو اپنا خدا مانتا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تورات کے مقدس اوراق کو پیروں تلے رون دیا اور بیت المقدس میں گندگی اور نجاست ڈلوا دی، اور ہزاروں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ غلامی کی زنجیر میں جکڑ کر لے گیا اور عراق میں لے جا کر انہیں قید خانوں میں بند کروا دی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی قید ہو کر قید خانے تک پہنچے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے قید خانے میں اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اسی دن سے تمہیں ڈراتا تھا۔ بنی اسرائیل ہوش میں آئے اور کہنے لگے، ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی نافرمانی اور غفلت نہیں کریں گے، لیکن اس وقت اس قید سے رہائی کی کوئی سبیل ہمارے لیے نکلوا دیجیے۔ بخت نصر نے اسی دوران ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ اتفاق یہ کہ رات میں خواب دیکھا اور جب صبح ہوئی تو وہ خواب بھول گیا، لیکن وہ خواب نہایت ڈراؤنا اور ہیبت ناک تھا، جس کی وجہ سے اس کا قلبی سکون، چین، ساری کی ساری چیزیں اسے غارت ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے
اپنے دربار میں اپنے تمام نجومیوں کو، اپنے تمام کاہنوں کو اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو طلب کیا اور کہا کہ اے میرے نجومیوں، اے میرے کاہنوں، اے خواب کی تعبیر بتانے والوں، میں نے رات میں خواب دیکھا تھا، اسے بھول گیا ہوں، تم مجھے میرا خواب بھی بتاؤ اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ چنانچہ تمام نجومیوں نے، کاہنوں نے اور خواب کی تعبیر دینے والوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جب تک آپ خواب نہیں بیان کریں گے ہم آپ کے خواب کی تعبیر کیسے بتا سکتے ہیں؟ بخت نصر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے نجومیوں، ویسے تو غیب دانی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، لیکن آج تم میرے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے، تم اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں تم سب کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر 3 دن کے اندر اندر تم نے میرا خواب اور اس کی تعبیر مجھے نہیں بتائی تو یاد رکھو کہ تم بھی مارے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ تمہارے خاندان والوں کو بھی قتل کروا دوں گا۔ اس عجیب و غریب دھمکی نے تمام نجومیوں کے درمیان، تمام کاہنوں کے درمیان اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کے درمیان ایک ہلچل پیدا کر دی۔ پھیلتے پھیلتے یہ خبر پیغمبر وقت حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والتسلیم جو قید خانے میں قید تھے ان تک پہنچ گئی۔ چنانچہ سیدنا دانیال علیہ السلام نے قید خانے کے داروغہ سے کہا کہ میں تیرے بادشاہ کا خواب بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس داروغہ نے بادشاہ سے آگے حضرت دانیال علیہ السلام کی بات عرض کی، کہنے لگا کہ حضور میرے قید خانے میں ایک ایسا قیدی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا خواب بھی بتائے گا اور خواب کی تعبیر بھی بتائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اسے رہا کرو اور عزت و احترام کے ساتھ میرے دربار میں حاضر کرو۔ بخت نصر کے دربار میں حاضری کے وقت یہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی اس کے دربار میں حاضر ہوتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا، لیکن دانیال علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ تم نے میرے دربار کا اصول توڑا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے قصداً تمہیں سجدہ نہیں کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے مجھے علم عطا فرمایا ہے اور میں اسی علم کی روشنی میں تم کو تمہارا خواب بھی بتاؤں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ اگر میں تمہیں سجدہ کر لیتا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جاتا، علم چھین لیتا، میرا بھی نقصان ہوتا اور تمہارا بھی نقصان ہوتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارا نقصان ہوتا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میرا کیوں نقصان ہوتا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میرا رب مجھ سے علم چھین لیتا
تو علم چھیننے کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا، اور پھر میں آپ کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکتا، اس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوتا۔ تو یہ بات بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کہا کہ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، اب رہا نہیں جا رہا ہے، بس تم میرے خواب بیان کرو اور خواب کی تعبیر بیان کرو۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے آسمان و زمین کے درمیان دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے، جس کا سر آسمان میں اور پیر زمین میں ہے، اس کا چہرہ سونے کا ہے، اس کا سینہ چاندی کا ہے، اس کا پیٹ پیتل کا ہے، اور اس کی رانیں تانبے کی ہیں، اس کی پنڈلیاں لوہے اور سیسے کی ہیں، اور اس کے پاؤں مٹی کے ہیں، اور اس کے دونوں کندھوں میں سے ایک کندھا مشرق میں پھیلا ہوا ہے اور دوسرا مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ آپ نظریں گڑائے ہوئے اس خوشنما منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک عجوبہ آپ کے سامنے آیا، اور وہ یہ کہ ایک پتھر آسمان سے گرا، اور اس پتھر کے گرنے کی وجہ سے وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بت کے اندر جتنی بھی دھاتیں تھیں، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، لوہے کی اور مٹی کی، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ایک جان ہو گئی۔ آپ کو حیرت اس وقت اور زیادہ ہوئی کہ جب آسمان سے وہ پتھر اس بت کے اوپر گرا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیسا عجیب و غریب پتھر ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا بت ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چکنا چور ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا، اور پھیلتے پھیلتے پوری فضا میں پھیل گیا۔ یہ منظر تم دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک تمہاری آنکھیں کھل گئی۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کا ہاتھ چوم لیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو آپ نے بیان کیا یہی میرا خواب تھا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کا خواب بیان کر دیا۔ اب خواب بیان کرنے کے بعد تعبیر کا نمبر آتا ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہنے لگے کہ بادشاہ، اس بت کے اندر جو مختلف دھاتیں تھیں، سونے کی، چاندی کی، پیتل اور تانبے کی، یہ دنیا کی مختلف قومیں، اور ساری قومیں اونچ نیچ کے تصورات میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے اپنی اپنی اہمیت منوانے میں مصروف تھی کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا، اور ساری کی ساری قوموں کی وہ جو محنتیں چل رہی تھیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم فلاں سے اونچے ہیں، ہم فلاں سے اونچے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم بلند مقام والے ہیں، ہم بلند مقام والے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایک پتھر کے گرنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گئی۔
اور وہ پتھر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس نے تمام قوموں پر ایک کاری ضرب لگا کر قوموں میں پائی جانے والی اونچ نیچ کو ختم کر کے سب کے درمیان مساوات قائم کر دی۔ اور پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر دھیرے دھیرے پوری فضا میں پھیل گیا اور ساری فضا کو اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو یہ پتھر کا فضا میں پھیل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین محمدی اور دینداری ساری دنیا میں پھیلے گی۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں عام کر دیا تھا۔ ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا تھا، اسلام والوں کا بول بالا تھا۔ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے جب خاک کی یہ تعبیر سنی تو حضرت دانیال علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے دنیا میں آج تک آپ کے جیسا کوئی دانشمند اور کامل انسان نہیں دیکھا۔ ہمارے بڑوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کامل العقل بھی ہوتا ہے اور کامل الایمان بھی ہوتا ہے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ اب میں اپنی سلطنت کے اندر جو بھی کوئی کام کروں گا وہ آپ کے رائے مشورے سے کروں گا، آپ کے مشورے کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب بادشاہت سنبھالی تو اپنی گرفتار قوم کو رہائی دلوائی۔ حقیقت یہی کہ جو قوم اللہ کے احکامات کو اور اپنے نبی کے طور طریق کو اپنا کر زندگی گزارتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر عافیت کی زندگی بسر کرواتے ہیں۔ لیکن جو قوم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی اور اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی اس قوم کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو 3 فیصلے اس قوم کے حق میں نازل فرماتا ہوں۔ ایک یہ کہ بے وقت بارش ہوتی ہے، دوسرے ظالم حکمرانوں کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور تیسرے مال و دولت قوم کے بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ جمعے کو عام حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالم پہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی۔ لیکن جب بنی اسرائیل عیش و عشرت کی زندگی میں پڑھ کر اللہ کے احسانات کو بھول گئے، اپنے نبی کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگے، انجام سے بے خبر ہو کے زندگی گزارنے لگے، تو اللہ نے ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، جس بادشاہ نے ان کی قوم کے 70,000 لوگوں کو تہہ دیگ کیا اور نہ جانے کتنے لوگوں
سے عراق لے آیا۔ ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جو رب بنی اسرائیل کا تھا وہی رب ہمارا بھی ہے۔ جس رب نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی اسی رب نے محمد الرسول اللہ جیسا خاتم النبیین ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح غلط کاریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کے احسانات کو فراموش کر دیں گے، اپنے نبی کے طور و طریق سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ ہمیں جو برتاؤ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی شرارتوں کی وجہ سے کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو واقعے کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر گرایا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ پتھر پھیلتا رہا یہاں تک کہ پوری فضا میں پھیل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن کریم اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہو۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی برادری یا کوئی بھی ملک یا کسی بھی صوبے کے رہنے والے اگر اسلام کی تعلیمات کے خلاف کسی اور تعلیم پر چل کے زندگی گزار کر بارگاہ خدا میں عمدیون میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے۔ اگر آدمی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر آدمی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اللہ اسے سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان دین اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر چل کر زندگی گزارے گا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے، اللہ نے جس دین کے اپنانے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین پر چل کر زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی، آدمی دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہے گا، آخرت میں بھی عافیت کے ساتھ رہے گا۔ اسلام کے خلاف زندگی گزرے گی، دنیا میں بھی مارا جائے گا اور آخرت میں بھی مارا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہماری اور آپ کی دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں، ان تمام کی تمام ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی حفاظت ہے۔ اگر ہم ایمانیات کی حفاظت نہیں کریں گے تو خدا کی قسم ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایمانیات کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی اعلان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
کہ اے میرے بندو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ نے آسمانی جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر، آخرت پر، ان تمام کی تمام چیزوں پر یقین اور ایمان رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام تم کو یہ کرنا ہے کہ نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ آج اس امت کے اندر نہ جانے کیسی کیسی عجیب و غریب انداز کی برائیاں رفتہ رفتہ پھیلتی چلی جا رہی۔ ہم میں سے ہر آدمی ان برائیوں سے واقف، ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو برائیاں انجام دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اسے نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو تو اسے ہاتھ سے روک دو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو دل میں اسے برا جانو، فَإِنَّهُ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو اپنے معاشرے سے برائیوں کو مٹانا، اچھائیوں کو اپنے معاشرے میں لانا، اس ذمہ داری کو محسوس کر کے زندگی گزارنا، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے علامت۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، حالات آئے دن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے چلتے چلتے کہہ دیا تھا، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستان۔ تو اگر ہم اور آپ عافیت چاہتے ہیں، خیر اور خیریت چاہتے ہیں، تو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، ورنہ جو رب دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ چند باتیں ازراہ محبت آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔